نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے بزرگ، اللہ رب العزت کو جس پر اعتماد ہو جاتا ہے اسی کو اللہ رب العزت وہ نعمت عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیتا. عام لوگوں کو عام نعمتیں ملتی ہیں، خاص لوگوں کو اللہ رب العزت وہ نعمت عطا فرماتا ہے تو جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی اپنے خاص بندوں پر کی ہے کہ جب انسان صدق کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی باتوں کو پورا کرنے والا، ارادوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. ایک اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے صدق میں کامیاب ہو گئے اور اپنے صدق کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی شہادت زندگی کو چھوٹا کیا، نہ ان کی زبان کو چھوٹا کیا. میرے عزیزوں کی ولایت کا وہ اعلیٰ مقام جہاں پر پہنچ کر کشف و کرامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ صدق کے میدان میں پہنچ کر نصیب ہو جاتا ہے. جب انسان صدق کے میدان میں پہنچ جاتا ہے اپنے اللہ کی سچی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کو اس بندے پر اعتماد ہو جاتا ہے تو وہاں پر میری عزتوں کو وہ نعمت عطا ہوتی ہے جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو ان باتوں کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نیک بندوں سے ایسی باتیں ضرور میں آتی ہیں جو کہ عام عقلوں سے کہا ہے. مثال کے طور پہ جب ہندوستان فتح ہوا محمود غزنوی بار بار سن میں آیا اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا گیا، ناکام ہوتا تھا. جنہیں کہا کہ محمود شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس منصب سے لے کے بائیس بستانی علی رحمہ کے مرید خاص خلیفہ خاص مزاج خاص ان کا دور تھا کہ تو ان سے مل لے. محمود غزنوی نے کہا کہ میں ان سے مل کر کیا کروں گا، مجھ کو تو کوئی اپنی اور کی طاقت بنا لینی چاہیے. کہا کہ نہیں کہ ان سے مل کر بار بار سے تیاری کر کے مل جاتا ہے اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا آتا ہے. مل لے. بہرحال اس کی سمجھ میں یہ بات آئی. محمود غزنوی علی رحمہ نے فرقان کا ارادہ کیا. فرقان پہنچا. پہنچنے کے بعد حضرت کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کے دربان سے کہلا دیا، خادم سے کہلا دیا کہ کہہ دو محمود آیا ہے اور ملاقات کرنی چاہتا ہے. حضرت نے کہہ دیا اندر سے کسی سے اس کو کہہ دو اندر آ جائے گا. تو محمود غزنوی نے اپنا لباس اپنے غلام کو ایاز کو پہنا دیا اور غلام کا لباس خود اپنے آپ پہن لیا. وہ انسان لینا چاہتا تھا حضرت کا. اور اپنے غلام ایاز کو شاہی لباس میں اندر بھیج دیا. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. دروازے پر نظر ڈالی کہ کوئی آیا ہے تو حضرت نے اشارے سے کہہ دیا کہ ادھر بیٹھ جاؤ. کچھ دیر کے بعد محمود غزنوی اپنے غلام کے لباس میں اندر آتا ہے تو نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ محمود میرے پاس آتا.
تو محمود قائل ہو گئے. پیچھے پیچھے محمود کے 10 کلیجے تھی جن کو اس نے مردانہ لباس پہنا کر ہاتھ میں تخت دیے تھے. حضرت نے کہا کہ محمود یہ نامحرم موقع جگہ نہیں ہے، ان نامحرموں کو یہاں سے پیچھے نکالا. اور قائل ہو گیا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کیا ہیں، یہ تو مردانے لباس میں ہیں. بہرحال محمود نے اشارہ دیا، وہ پیچھے نکل گئی. میرے اسی کو شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمود اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں یہاں آیا ہے. کہا کہ حضرت سے تو غلطی ہو گئی کہ میں نے کسی سے کر دیا تھا کہ میں وہاں کیا کرنا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی خود پر یہ بات بھی بیان ہو گئی. اس نے کہا تھا کہ میں وہاں کیا کرنا چاہتا ہوں. کہ حضرت میں اس طریقے سے بار بار گم جاتا ہوں اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا آتا ہوں. میں ناکام ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں. تو حضرت نے اپنا خیر خرچہ اتار کر دیا اور کہا کہ لے کہ وقت کی تیاری کر کے ٹوٹ جائے گا اور تیری فوج مقابلے پر ہوگی تو غسل کرنا اور غسل کر کے یہ میرا خرچہ میرا کرتا سے پہن لینا، اس کو پہن کر 2 رکعت ادا کرنا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تیری دعا قبول کرے گا. میرے اسی کو ایسا ہی ہوا. تیاری کر کے ہند آ گیا، فوج مقابلے پر لگی. اس نے غسل کیا، 2 رکعت میں باندھی، نماز ادا کی اور اپنی دعا مانگی کہ اللہ مجھے جن پر فتح دے دے. تو اللہ رب العزت نے اس کی بار میں اس کو فتح دے دی، کامیابی ہوئی. دشمنوں کی فوج کے پیر اپڑ گئے، محمود کی فوج دشمنوں پر چھا گئی. محمود کو اسی رات میں جنوب کی ہوتی ہے. تو حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ محمود میں تو تجھے بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتا تھا، مگر تو بڑا نادان سمجھتا تھا. کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ تو نے میرے خرچے کی طرف اتنی ہی قیمت سمجھی ہندوستان کی. اگر تو آج اس کی برکت سے پوری دنیا کی فتح چاہتا تو پوری دنیا کی فتح مل جاتی. بس چیز نکل گئی، یہاں سے کھل گئی، بیدار ہو گیا، دیکھیں بے تکی پیدا ہو گئی. بہرحال وہاں سے جب واپسی ہوتی ہے اس کو کہاں چین تھی، اب تو اس کو چسکی لگ چکی تھی. سیدھا حضرت کے دربار میں آتا ہے، خانقاہ میں آتا ہے. تو حضرت کی نظر میں بھی کیا کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو آسمان نے کہا تھا کہ محمود میں تو تجھ کو بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتا تھا، انہوں نے پھر میرے کرتے کی یہ قیمت سمجھی ہندوستان میں. اس کی برکت سے اگر تو پوری دنیا کی فتح چاہتا تو پوری دنیا کی فتح مل جاتی. انہوں نے بڑی نادانی گزرائی، پیروں میں گر گیا. کہا کہ حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. کہا کہ وقت تو نکل گیا، وقت بار بار نہیں آتا. بہرحال میرے اسی کو کہنے کا مقصد یہ کہ ہندوستان میں بھی اگر یہ فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو تو یہ بھی نسل سلسلے کی برکات ہے. محمود غزنوی شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا، بیت ہوا، سر کو نیاز حاصل کیا. ان کی دعاؤں سے، ان کی برکات سے ہندوستان میں یعنی کہ کام کرنے کا موقع ملا. اسی درمیان میں خواجہ معین چشتی علیہ الرحمٰن تشریف لائے. وہی دور تھا. کہتے ہیں کہ اسی رات میں محمود غزنوی نے اذان کی آواز سنی. اذان کی آواز سنی فجر کی. کہتے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کہا کہ چند بزرگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگل میں اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے اور ایسے ہیں اور انہوں نے یعنی کہ اذان پڑھی. اسی رات میں پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی اور اسی رات میں ہندوستان کو پہلی فتح ملی شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے برکات سے. میرے عزیزوں، شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل بزرگ تھے، بڑے کامل بزرگ تھے. ایک دن فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے. ایک پڑوسی میں اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا. اس نے سوچا کہ آج میں حضرت کے پیچھے پیچھے چلوں. وہ حضرت کے پیچھے مسجد میں جا رہے ہیں حضرت نماز پڑھنے کے لیے. وہ حضرت کے پیچھے پیچھے لگ گیا
اور لگ جانے کے بعد میرے عزیزوں وہ چلتا رہا. چلنے کے بعد وہ ایسی جگہ عجیب غریب جگہ پہنچی جو اس نے نہ دیکھی تھی. وہاں پر حضرت کو دیکھتے ہی سفید کھڑی ہو گئی اور حضرت نے امامت کی. حضرت نے امامت کی. نماز کے بعد حضرت سے ملاقات نہ ہو سکے اس کی اور وہ رہ گیا. باقی لوگ باغ اپنے ادھر ادھر ہو گئے. اس نے پوچھا کہ سر یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے ایسے ایسے جانا تھا, میں ایسے ایسے آیا تھا. کیا ہے کہ مجھے فرقان جانا تھا. کہ یہاں سے فرقان کے لیے تو تیز رفتار کا اگر گھوڑا ہو تو 1.5 مہینے میں پہنچے گا. تیز رفتار کا گھوڑا اگر ہو تو 1.5 مہینے میں پہنچے گا فرقان پہ. فرقان تو پہنچنا بڑا مشکل ہے. اور بڑا پریشان کہ میں کیا کروں کہ تو آیا کیسے تھا. کہا کہ حضرت فرقانی فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے. جماعت کا وقت تھا. میں جن کے پیچھے پیچھے نکل گیا. میں چلتا رہا. حضرت کے پیچھے پیچھے چند قدم چلا تھا کہ میں یہاں پہنچ گیا. مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں کہاں پہنچ گیا. میں تو حضرت کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا کہ حضرت نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. تو میں تو اس لحاظ سے ان کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا کہ سب طریقہ یہی ہے کہ اگلے روز پھر حضرت فجر کی نماز یہی پڑھنے کے لیے آئیں گے. تو انتظار میں رہنا کہ وہ نماز فجر کی نماز پڑھا کر نکلے تو کچھ پیچھے پیچھے نکل جاتی. وہ انتظار میں رہا. اگلے دن پھر حضرت یہ تھے وہاں فجر کی نماز میں پہنچے. وہ انتظار میں تھا. جب فارغ ہوئے تو اس نے حضرت کو نہیں چھوڑا. پیچھے لگا رہا. جب فرقان کے قریب پہنچ گئے چند قدم رکھے وہاں سے. اللہ والوں کے لیے کیا مشکل ہے باتیں. تو فرقان آ گئے. جب فرقان میں داخل ہوئے تو حضرت نے کہا پیچھے فکر مت کرنا اور آئینہ میرے پیچھے نہیں. آئینہ میرے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں کرنا اور پیچھے فکر کچھ نہیں کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سید حسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا مجھے کہ جو عام بزرگوں کو مقام نہیں تھا. اور باقی بستانی بھی جس کو مفتی ان کی تو بات ہی الگ ہے. نرالی بات ہے. ساری باتیں نرالی. سمجھے میرے عزیز تو وہی سید حسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان کی بیوی کی بڑی بدزبان بد کلام تھی. حضرت کو بڑا تکلیفیں دیتی تھی. حضرت کو بڑی تکلیفیں دیتی. حضرت برداشت کرتے تھے. ایک بار ان کا ایک مرید آ گیا گھر پہ اور آ کر پوچھا کہ حضرت کہاں ہے. کہا کہ پھر حضرت کی ایسی تیسی اور تیری ویسی تیسی. کہاں حضرت زندہ کر رہا. اس کی بیوی نے کہا کہ بتلا تو دو کہاں ہے. کہا کہ کہاں جس کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا چل رہا ہے. جنگل میں لکڑی چننے کے لیے گیا ہے. لکڑی لے کر آئے گا تو اس کی روٹی مطابق دونوں کہاں اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہا ہے. کافی گالیاں دی. حضرت کو بھی دے دی اس کو بھی دے دی. آپ کی بیوی نے بڑی بدزبان مت کرا. بیچارہ روتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا. جدھر حضرت جنگل میں لکڑی چننے کے لیے گئے تھے دیکھا شہر سے باہر نکل کر کہ حضرت ادھر سے آ رہے ہیں اور شیر نے لکڑی اپنی کمر پر رکھ رکھی ہے اور شیر حضرت کے پیچھے پیچھے آ رہا چلا وہ لکڑی دیے ہوئے. اچھا ایک تعجب کہ گھر میں بھی یہ حال ہے اور باہر جنگل میں حضرت کا یہ حال ہے. کہ گھر میں بیوی کا یہ حال ہے کہ گالیاں دے رہی حضرت کو اور باہر شیر اور چیتے حضرت کی خدمت کر رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو سے کہا کہ بیٹا معلوم ہوتا ہے تو گھر سے آیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تو میرے گھر سے آیا ہے. کہا کہ حضرت آپ اس کو طلاق دے دیجیے. آپ اس کو چھوڑ دیجیے. ہم تو آپ کی بڑی اچھی شادی کرا دیں گے. بڑی اچھی بیوی آپ کو دلوا دیں گے. وہ تو بڑی بدزبان ہے بس کلام ہے اس کو چھوڑ دیجیے. کہا کہ بیٹا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو دوسرا گھر بچائے گی. اس کو تکلیف دے گی جا کر. تو جاتی ہے تو گوارا نہیں کہ کوئی دوسرے کو تکلیف دے ہو جا کر. کہا کہ بیٹا میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں جب یہ جنگل کے شیر اور چیتے میرا بوجھ اٹھا رہے ہیں. میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں برداشت کر رہا ہوں کہ جنگل کے شیر اور چیتے میرا بوجھ برداشت کر رہے ہیں. کہ دیکھنے نہیں کہ جنگل کا شیر میں نے جب لکڑیاں ان کو گچھی باندھی اس نے آ کر اپنی پونچھ چلا دی نیچے بیٹھ گئی میری کمر پر رکھ دے اور یہ لیے ہوا آ رہا جنگل میں شہر کی طرف. اگر میں اس کا بوجھ نہ اٹھاؤں تو یہ میرا بوجھ یہ جانور کیسے اٹھا دیں گے. تو آپ کی بیوی بڑی بدکلام بدمزاج تھی. میرے جو کسی کی بیوی اگر کوئی ایسی ہوتی تو برداشت کر دیا کریں. مار توڑ نہ کرا کرتے بیویوں کے ساتھ پیار سے رہا کریں. اچھا ایک بات کیا اور حضرت کا اسی طریقے کا ایک بار حضرت اپنے مکان کے اوپر سے ہوا میں اڑے ہوئے جا رہے تھے. اللہ نے بڑے کمال بتائے آپ کو. اڑے ہوئے جا رہے تھے. آپ کی بیوی شہر میں کچھ کام کر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ہاں کوئی بزرگ ہوا میں اڑا ہوا جا رہا ہے. تو متاثر ہوئی کہ کوئی بزرگ اڑا ہوا جا رہا ہے. شام کو حضرت جب گھر میں آئے
تو آتے ہی اپنے ہاتھوں اس نے لے دیا ننگے ہاتھوں، کہا کیا بزرگ بنا پھرتا ہے، بزرگی دکھلاتا ہے۔ بزرگ تو ہم نے آج دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ کہتا ہے کہ آج ہمارے حویلی کے اوپر کوئی بزرگ ہوا میں اڑا ہوا جا رہا تھا، ایسے بزرگ ہوتے ہیں جیسا اڑا ہوا جا رہا تھا، کہتا کہ ہاں کہ تیری سمجھ کا بزرگ تھا وہ، کہ اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے کہ ہوا میں اڑا ہوا جا رہا تھا۔ کہا کہ بیوی وہ میں ہی تو تھا، کہ تو ہی تھا کہ ہاں کہ جب تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا تو اس کا ہوا میں ابھی اڑنا بھی نہیں آیا، تو میرے ایسی بیوی تھی۔ اچھا کہ بھی تو اڑنا بھی نہیں آیا، ٹیڑھا ٹیڑھا تبھی تو اڑ رہا تھا، تو میرے بیوی کیسی کیسی بیوی سے کیسی برداشت کیے ہیں، تو جنگل کے شیر اور چیتوں نے ان کا بوجھ اٹھایا۔ اس سے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کون سے بایزید بستانی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، مگر آپ کے انتقال کے 39 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد پیدا؟ 39 سال، لگ بھگ مختلف روایات ہیں مگر 39 سال مان کر چلیے۔ ابو الحسن بایزید بستانی علیہ رحمہ جو خرقان جاتے تھے اپنے مریدین کے ساتھ میں، تو وہاں پر خوشبو سونگتے تھے کافی، تو مریدین کہتے تھے حضرت یہاں آپ کیا سونگتے ہیں؟ کہا کہ مجھے یہاں سے ایک مرد مومن کی خوشبو آتی ہے کہ یہاں ایک مرد مومن پیدا ہوگا جس کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی، جس کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی، ایسا مرد مومن ایک پیدا ہوگا یہاں۔ آپ کے وفات کے پردے کے 39 سال کے بعد پیدا ہوئے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، 60 سال کے گھر میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے تھے نہیں آپ کا باپ فرض ہوتا کرتا تھا، مگر ان کو محبت بچپن سے ہی تھی کہ بایزید بستانی جہاں پر آرام فرماتے وہاں جاتے تھے اور کافی دیر رہتے تھے، اور کبھی کبھی الٹے الٹے پیروں اپنے گھر تک آتے، اتنی حسیرت تھی۔ کافی دنوں تو کافی جاتے رہے۔ ایک روز مراقبے میں بیٹھے تھے آپ کے روزے کے بعد، بایزید بستانی کیا کہتے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کو کب تک در بدر رہ گئے تھے، کچھ نہ کچھ مجھے کر لینا چاہیے۔ کہا کہ حضرت میں امی ہوں، بغیر پڑھا لکھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ جانتا بھی نہیں۔ کہا کہ الحمد پڑھنے شروع کرو اور اپنے گھر چلا جا۔ آپ نے یہ کہا تھا بایزید بستانی علیہ رحمہ نے، الحمد پڑھنی شروع کری اور گھر تک پہنچے تو پورا قرآن زبانی حفظ پڑھ لیا۔ اور ایک روایات سے یہ ملتی ہے کہ ایک بار حضرت نے خود قبر سے اپنے ہاتھ نکال کر ان کو قید کیا، اس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو 39 سال کے بعد سے پیدا ہوئے اور لگ بھگ 50 یا 60 کے درمیان میں بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ کا قید پیدا۔ تو میرے اسی کو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو صداقت میں سچا دیکھ لیتا ہے تو میرے اسی کو اس کو مقامات عطا فرما دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتے ہیں اور عام لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہے۔ شیر اور چیتے بھی ان کا یعنی کہ کام کرنے لگتے ہیں اور ان کے لیے چھوٹا وقت بھی بہت بڑا وقت بن جاتا ہے اور کبھی بڑا وقت بھی ان کے لیے بہت چھوٹا وقت بن جاتا ہے۔ لمبے لمبے سفر ان کے لیے آسان ہو جاتے، چھوٹے ہو جاتے ہیں، سمجھے، لمبے لمبے سفر بھی ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ 1.5 مہینے کا تیز رفتار کی گھوڑے کا سفر چند قدم کے برابر ہو گیا، جو کہ میں نے آپ سے کتنی بار بتایا ہے کہ بایزید بستانی علیہ رحمۃ اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ اگر ظہر کی نماز مکے میں ادا کر رہے ہیں تو اثر کی مدینے میں تو مغرب کی ویسے مقدس ہے، اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ تو میری اس میں ساری کی ساری باتیں جو پیدا ہوتی ہیں کبھی ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کے ساتھ انسان سے خود ہو جاتا ہے، صداقت ہو جاتی ہے، خود دین کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے دین کا مقام وہ مقام ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے انسان کے لیے، اس کے اوپر مقام اگر ہے تو نبوت کا مقام، ولایت کا آخری مقام، ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام، ولایت کا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صدق کا مقام ہے۔ کسی بھی سلسلے کا کوئی بزرگ جب تک صدق کے مقام میں نہیں پہنچے گا جب تک وہ قانون دین میں نہیں کہلائے گا۔ اور ہر سلسلے کی جو انتہا ہے میرے چیزیں وہ صدق کا مقام ہے، اور صدق جو ہے وہ نقصمندی سلسلہ ہے۔ ہر سلسلے کی انتہا نقصمند سلسلہ۔ پہلے اس سلسلے کا نام کیا تھا؟ صدیقی تھا، صدیقی سلسلہ، صدیقی سلسلہ۔ کیا نام تھا اس کا سلسلے کا نام؟
صدیق کا سلسلہ تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے چل کر شیخ بہاؤالدین نقشبند تک یہ صدیقہ کے نام سے پکارا گیا. اور شیخ بہاؤالدین نقشبند کے بعد جو ہے جن نقشبند نام کے نام سے پکارا گیا. اور آج جو ہے زیادہ نقشبندی مجددی سلسلے کے نام سے پکارا جاتا ہے. مجدد صاحب علی رحمٰ سمجھے ان کی نسبت سے نقشبندی مجددی سلسلہ. اس طریقے سے یہ تفصیل یاد رہنی چاہیے کہ پہلے اس کا نام کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر اور شیخ بہاؤالدین نقشبند تک اس کا نام کیا تھا صدیقہ تھا. صدیق کا سلسلہ. اور شیخ بہاؤالدین کے بعد جو اس کا نام جو پڑ گیا وہ نقشبند سلسلہ پڑ گیا. اور آپ کے بعد جو ہے مجدد صاحب سے نقشبندی مجددی سلسلہ پڑ گیا. اب جو ہے مشہور و معروف نقشبندی مجددی سلسلے کے نام سے مشہور و معروف ہے. تو میرے اسی سے ہمارا صدیقیہ سلسلہ ہے صدق و صفا کا ہے. اور صدق کا مقام آخری مقام ہے. وہ مقام ہے کون سا مقام ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جانے کو عطا کیا ہے. وہاں پر پہنچ کر انسان کے حواس خراب نہیں ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچ کر انسان کے پیر نہیں ڈگمگاتے ہیں. وہاں پر پہنچ کر انسان کا ایمان نہیں ڈگمگاتا ہے. کہاں پر صدق کے مقام میں پہنچ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا آباد دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے تو اس سے بڑا پہاڑ غموں کا امت کے لیے کون سا ہو سکتا تھا. اس سے بڑا پہاڑ کوئی امت کے لیے غم کا نہیں تھا. تمام صحابہ بے ہوش تھے. سب کی عقلیں کھوئی ہوئی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ غار میں گئے ہوئے ہیں. کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا. سب کے حواس اسی طریقے سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے تلوار سے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا ہے تو اس کا سر اتار دوں گا اور یہ کر دوں گا. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایسا اس کو محبت ہونے کے باوجود, ایسا تعلق ہونے کے باوجود, رار یار ہونے کے باوجود, سفر مدینہ کا یار ہونے کے باوجود, تمام غموں کا خواب اٹھانے کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر پکار لیا, طلب کر لیا اور لتاڑ دیا پکڑ کر کہ جو رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے سمجھ لو کہ رسول اللہ جا چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا رسول اللہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ آج بھی موجود ہے. آج بھی ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے. سب کو موت آنی ہے. ان کو بھی موت آئی ہے, ہمیں بھی موت آنی ہے. ہر چیز کو پناہ ہونا ہے. یہ میرے اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ اس وقت وہ مقام تھا کہ تمام صحابہ کے ہوش انہوں نے ٹھکانے سے لگا دیے. اگر وہ بھی ایسی مدہوش ہو جاتے تو ہوش میں کون لاتا؟ ہوش میں کون لاتا؟ اس وقت انہوں نے وہ کام کیا جو نبی کام کرتے ہیں. نبی کام کرتے ہیں وہ کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور ایک رنگے نبوت وہاں پر مسجد نبوی کے اندر دکھلائی اور کہا کیا کہا ان کا مسجد مسجد کیا ہے کہ کون سی ہے یہ آیت پڑی تھی غالباً ہاں ان کا مسجد مسجدون سمجھے کہ سب کو موت آنی ہے. موت تو بارہ آ کر ہی رہے گی. پھر جو اللہ کے علاوہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو فنا ہونے والی نہیں ہے. سمجھے جس اللہ کی عبادت ابراہیم کرتے تھے, آدم علیہ السلام کرتے تھے, عیسیٰ روح اللہ کرتے تھے, رسول اللہ کرتے تھے. آج بھی وہی اللہ ہے. اللہ تو نہیں بدلا گیا, بس وہی اللہ ہے. تو میرے عزیزوں یہ صدق کا مقام سب سے اونچا مقام ہے. جب انسان صدق کے مقام میں پہنچ جاتا ہے تو میرے عزیزوں کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلے کے شعر ہیں. بائجید بستانی رحمہ کے مرشد کون ہیں؟ امام جعفر صادق. کون ہے؟ امام جعفر صادق. بائجید بستانی علیہ رحمہ کے مرشد. بائجید بستانی علیہ رحمہ کو 4 سال رہتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہو گئے. 4 سال مسلسل. 4 سال کے بعد امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ بائجید میری فلاں کتاب اٹھا کر لاؤ. کہا کہ حضرت کہاں رکھی ہے؟ کہا کہ فلاں ساتھ میں رکھی ہے. کہا کہ حضرت ساتھ کہاں ہے؟ کہا کہ تجھ کو 4 سال ہو گئے تجھے یہ پتہ نہیں کہ ساتھ کہاں ہے. یہ معلوم ہے کہ
دیکھا؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کے علاوہ میں نے 4 سال میں آپ کے علاوہ کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، صرف آپ ہی کو دیکھا ہے۔ اللہ ہے۔ کہا کہ باجد مستانی تو کامل ہو گیا، تو کامل ہو گیا کیا؟ ہاں، تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ کیا تھا کہ 4 سال مسلسل ایسا مراقبہ تھا کہ دل حضرت سے ہی لگا ہوا تھا، سمجھے؟ دل حضرت سے ہی لگا ہوا، یعنی کہ منافق شیخ ہو چکے تھے، منافق شیخ ہو چکے تھے، منافق شیخ ہو چکے تھے۔ اور کامل وہی ہوگا جو منافق شیخ ہو جائے گا، منافق شیخ ہو جائے گا، کامل وہی ہو پاتا۔ مگر یہ نہیں کہ خواہ بکواس کے ساتھ، فضولیات کے ساتھ، ایسا نہیں، ہاں ایسا نہیں، جو طریقہ ہے اسی کے طریقے کے اعتبار میں منافق شیخ ہونا چاہیے۔ تو میری چیزوں حید باعزید بستانی علیہ رحمہ اس سلسلے کے آفتاب اور محتاب ہیں۔ کہیں ان کا فیض آفتاب کی طرح ہے، کہیں ان کا فیض محتاب کی طرح ہے۔ حید باعزید بستانی علیہ رحمہ کو لوگوں نے 70 مرتبہ شہر سے دیش نکالا دیا۔ کتنی مرتبہ دیا دیش نکالا؟ 70 مرتبہ دیش نکالا۔ اور جب بھی آفت آتی تھی شہر کے اوپر، سارا شہر اکٹھا ہو کے جنگلوں میں جاتا تھا، حضرت کو منا کے لاتا تھا، حضرت پھر آ جاتے تھے، پھر حضرت کو دیش نکالا دے دیتے تھے۔ تو حضرت تنقید کرتے تھے لوگوں کو، لوگ مانتے نہیں تھے، دیش نکالا دے دیتے ہیں۔ موٹی واقعہ حضرت کا ہی ہے کہ بستان میں ایک بار آ کر ایک فاحشہ عورت نے رنگ جما دیا اور سب لوگوں کا مال و دولت اپنی طرف لگا لیا کہ ایک رات میری اتنے اثر ہوتی ہیں، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس غریب ہو گئے، سب کی سڑکیں ڈوب لی، سب کو کنگال کر دیا، سب کو غریب کر دیا۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ ایسے میں خوبصورت حسین فاحشہ عورت آئی ہوئی ہے بستان کے اندر، اور سب امیروں کو غریب کر دیا ہے، سب کی سڑکیں خزانہ ڈوب لیا ہے اور سب کو بدحال کر دیا ہے۔ تو حضرت نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس میں اتنے سرکوں کے علاوہ کچھ جا نہیں سکتا، اس لیے مجھے بے سر آگے تو میرا بھی دل چاہ رہا میں جس عورت کے پاس جاؤں۔ جو کچے پکے ہوتے ہیں انہیں سوچا کیسا حضرت ہے، کیسا بزرگ ہے، کیا ہے وہاں جانے کے لیے پیسہ کیوں مانگ رہا ہے؟ ویسے تو مانگتا نہیں ہوتا کبھی، وہ وہاں جانے کے لیے مانگ رہا۔ جو کچے پکے ہوتے ہیں ایسے موقع پر ڈگمگا جائیں، اچھے سے ڈگمگا جائیں، بہت سے بھی چھوڑ والے کہ کیسا رہا ضرور اس عورت کے پاس جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ موجود سچے تھے، آپ کے دیوانے تھے، انہوں نے لا کر دے دی، اچھا جی لا کر دے دی، اور حضرت دیتے اپنے چھولے میں بھر کے اور وہاں پہنچ کر جہاں اس کی دھونس لگی ہوئی تھی بجانے کی، دھونس جا بجائی، اس کی دھونس جا بجائی۔ جب دھونس جا بجائی تو جتنے شہر کے دستے گنڈے آنے والے تھے سب نے دیکھا کہ آئے حضرت آئے ہوئے ہیں، تو سب دائیں بائیں ہو گئے، کوئی نہ آیا وہاں۔ بہت بڑی پریشان ہے کہ آج کوئی بھی نہیں آ رہا ہے اور ایک فقیر دھونس بجا رہا ہے۔ خادموں سے کہا کہ دیکھو، کہا کہ ایک فقیر ہے وہ دھونس بجا رہا ہے، کہا کہ کہہ دو یہاں فقیروں کا کام نہیں ہے۔ اس عورت نے کہلا دیا کہ کہہ دو یہاں فقیروں کا کام نہیں ہے، تو امیروں کا کام ہے۔ جا کر کہہ دیا کہ میاں یہاں فقیروں کا کام نہیں ہے، یہاں تو امیروں کا کام ہے۔ کہا کہ بھائی تم کو اپنی سرکوں سے کام ہے یا کسی لباس سے کام ہے؟ کہا کہ ہماری تو اتنے سرکوں کی چیز ہے۔ کہا کہ کہہ دو جا کر کہ آج کی رات کے ہم اتنے سرکیں جمع کریں گے اور آج کی رات ہم اس کی لینی چاہتے ہیں۔ تو تم سرکی لینی تھی؟ اب جناب وہ جو تھا سرکیاں دے دی اور حضرت اس کے کمرے میں پہنچ گئے جہاں وہ رہتی تھی۔ تو اس دن تو شہر کا کوئی بھی نہیں آیا، کسی کی ہمت نہیں کہ آج تو حضرت آئے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا کچے پکے سب آ کے چھوڑ کے جتنے بھی تھے کہ فقیر ہے، اللہ کا دیوانہ نہیں کہتا ہے، اور پھر یعنی کہ فائدہ عورت کے پاس آتا ہے، فیس لگاتا ہے اپنی۔ جب وہاں پہنچانے کے بعد اس سے کہا کہ آج کی رات تو آپ میری ہو چکی کہ ہاں آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، آج کی رات سے میں آپ کی ہو چکی ہوں، تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی کہ ہاں جیسے آپ کہیں گے ایسے ہی کروں گی۔ تو آج کچھ لباس کو اتار دے اور تو غسل کر اور دوسرا لباس پہن لے۔ اس کو تو کہنا ماننا تھا، اس نے غسل کیا، وہ لباس اتارا، دوسرا لباس پہنا دیا اور کہا کہ جیسے میں وضو کرتا رہوں ویسے وضو کر لے۔ حضرت روتے ہیں پہننے پر وضو کرتے رہے، وہ وضو کرتے رہے اور وضو کر کے دو مسئلے بچائے حضرت نے
ایک چھوٹا تھا دریا برابر میں تو سب کھڑے ہو گئے. کہا کہ جو میں پڑھتا رہوں وہ اس میں پڑھتی رہیے. میرے چیزوں پڑھنا تو کیا تھا, نماز تو کیا تھی, بس سجدے میں لے گئے اور سجدے میں لے جا کر اپنے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ بس سجدے میں لانا میرا کام تھا, آگے تیرا اپنا کام ہے اور میں جا رہا ہوں. بس سجدے میں وہاں چھوڑ کر وہاں سے نکلے, وہ لونڈی پیچھے پیچھے بھاگی جا رہی ہے. آپ آ کے بھاگے جا رہے ہیں, وہ لونڈی پیچھے پیچھے بھاگی جا رہی, دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. دنیا تماشا دیکھ رہی, فقیر آ کے بھاگا جا رہا ہے. جب مجھے چھوڑ کر کہاں جائے گا, اب تو تم نے مجھے دیوانہ کر دیا. اچھا, اس نے ایسی توبہ کی, ایسی فائد ہوئی, کہتے تو اس عورت کے نسلوں میں صرف 70 ولی پیدا جب اس نے توبہ کر دی, سمجھ کے توبہ کر دی, پھر کہتے ہیں انہوں نے اپنے کسی خاندان کے نوجوان سے اس کی شادی کی, وہ ولی صرف تھا, تو اس کی وہ نسلوں میں, اس کی نسلوں میں 70 ولی پیدا. سمجھے, وہ باعث بستانی میں نہیں رہنا, اکثر جنگلوں میں رہتے تھے. اس شہر والوں سے اکثر جنگلوں میں رہتے تھے. شہر والوں سے بچی والوں ان کی بات بنتی نہیں. اکثر جنگلوں میں رہتے تھے, شہر والوں سے بچی والوں سے ان کی بات بنتی نہ تھی. بستان شہر کا ایک دروازہ تھا, چاروں طرف کی باؤنڈری تھی, وقت سے بند ہوتا ہے. ایک دن ایک شخص کو آنے میں دیر ہو گئی, دروازہ بند ہو چکا تھا. اب اس کو دروازے پر پوری رات رہنا تھا. مگر جب دروازہ بند ہو جاتا تھا میرے چیزوں, جنگلات قریب تھے, جنگلوں کے شیر اور چیتے رات کے دروازے تک پہنچتے تھے. اس نے سوچا کہ میں یہاں پر رہوں گا تو مجھے شیر اور چیتے نہیں چھوڑیں گے. دروازہ بند ہو چکا ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. سوچا کہ جنگل میں قریب ہی حضرت باعث بستانی رحمہ رہتے ہیں, میں ان کے پاس چلوں. وہ جنگل میں چلا گیا, جا کر دیکھا کہ حضرت بیٹھے مسلح بچھائے ہوئے اور چاروں طرف شیر اور چیتے بیٹھے ہیں. شیر اور چیتے کپار لگائے چاروں طرف سے بیٹھے ہیں, اور آپ بیچ میں بیٹھے مسلح بچھائے ہوئے. انہوں نے سب کو دیکھ کر حرکت کی. آپ نے فوراً ہاتھ مارا, خبر تھا کوئی نہ ہلے. سارے شیر اور چیتے بیٹھے رہے, کوئی نہ ہلا. وہ شخص وہاں پہنچ گیا. وہ بے حضرت تھا کہ حضرت جب ہے تو مجھے کیا فکر ہے, سمجھ گیا, ہاں میرا بھی شیر اور چیتا کیا کرے گا. وہ بے حضرت تھا. حضرت کا کوئی مرید ہی نہیں. کہا کہ بھائی کیا بات ہے. کہا کہ حضرت دروازہ بند ہو چکا ہے, ایسے ایسے میں آپ کے پاس قیام کے لیے آ گیا ہوں. کہا کہ ایک بات سن لو, قیام کے لیے تو آ گئے, مگر مجھے کھانے پینے کے لیے مجبور ہونا کرنا کہ مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے. کہا کہ حضرت میں تو بھوکا ہوں, مجھے تو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے. کہا کہ جنگل ہے, یہاں پر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, ہمارے پاس کوئی سرو سامان نہیں ہوتا ہے, اس سے ہمیں مجبور نہ کیجیے. کہا کہ نہیں حضرت, مجھے تو بھوک لگ رہی ہے اور میں تو ہریسا کھاؤں گا. کیا کھاؤں گا؟ ہریسا ایک بہت عمدہ چیز ہوتی ہے, بڑی لذیذ چیز ہوتی ہے, بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے, بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے. کہا کہ بھائی ہریسے کی بات کر رہے ہو, یہاں تو سوکھے ٹکڑے بھی ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, تم ہریسا مانگ رہے ہو. کہا کہ نہیں حضرت, مجھے تو ہریسا چاہیے. کچھ دیر ہو گئی. کہا کہ حضرت بھوک لگ رہی ہے. کہا کہ اندر جھونپڑی میں دیکھو کچھ رکھا ہے کیا. اندر گیا, جا کر دیکھا ایک پیالہ رکھا ہے, اس میں گرم گرم ہریسا ہے, اس میں خوشبو آ رہی ہے. وہ اٹھا کر لایا. وہاں پہ کوئی اور بھی نہیں تھا حضرت کے علاوہ. اٹھا کر حضرت کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ حضرت یہ تو ہریسا ہی ہے, مگر حضرت یہ ہریسا بھائی دیسی پی کے نہیں کھایا جاتا, یہ تو دیسی پی سے کھایا جاتا ہے. کہا کہ بھائی یہاں پانی پینے کے لیے ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو دیسی پی کی باتیں کر رہے ہو. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں تنگ نہ کرنا یہاں پر, کہ نہیں حضرت میں تو بغیر دیسی پی کے کھاؤں گا نہیں. قریب میں دریا تھا. حضرت نے کہا کہ لوٹا میرا دریا میں سے بھر کے لاؤ پانی کا. تو سوچا کہ حضرت وضو کرتے ہوں گے. وہ لوٹا اٹھا کر چلا گیا, دریا میں سے لوٹا بھر کے لایا, اور حضرت نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ میں سے لے کر اس کے پیالے میں ڈالا لوٹے کا پانی. کہا کہ کتنا ڈالوں بولو. جو سب بھر گیا. کہا کہ حضرت بچ کے کھایا. تو وہ کہتا ہے کہ واللہ میں نے کبھی زندگی میں ایسا دیسی پی نہیں کھایا. ایک بار حضرت سمندر کے کنارے سے چلے ہوئے جا رہے تھے, پیچھے پیچھے کوئی شخص لگا ہوا تھا. تو آپ نے ایک جگہ سمندر میں ہاتھوں سے پانی پیا, اس طریقے سے پانی پی کر آگے چل دیے. اس شخص نے سوچا کہ یہ کیسا پانی پی رہا ہے. اس نے سوچا کہ میں بھی پی کر دیکھوں, یہاں سمندر کا پانی تو پیا ہی نہیں جاتا ہے.
جہاں حضرت نے کیا تھا اس نے بھی اس جگہ سے لب کو بھر کے جب پانی پی تو کہتا ہے کہ واللہ میرے زندگی میں کبھی ایسا پانی نہیں پیا۔ ارے وہ پانی سمندر کا عام لوگوں کے لیے تو زہر ہے، عام لوگوں کے لیے تو کھا رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے تھوڑا یہ ہے۔ تو میرے اسی کو حضرت بھائی بستانی علیہ رحمہ کہ جن کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا، کب نوازا تھا؟ جب ان کو صدق کا مقام نصیب ہو گیا تھا۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی بزرگ کیوں نہ ہو، جب تک صدق کے مقام کو نہیں پہنچتے ہیں کہ میرے اسی کو جب تک وہ کاملین نہیں ہوتے ہیں اور جب تک وہ اعتماد کے اندر نہیں آتے ہیں، اور جب اعتماد کے اندر آ جاتے ہیں پھر میرے اسی کو بہت کچھ ان کو مل جاتا ہے، یہاں تک کہ بہتوں کو تو تصوف تک کرنے کا حق مل جاتا ہے کہ منصور حداد علیہ رحمہ کو سولی پر چڑھایا گیا اور پھانسی دے دی گئی، اور دنیا سے وہ چلے گئے اور ان کی ملاقات صاحب القادر جیلانی سے ہوئی تو صاحب القادر جیلانی نے کہا کہ اگر تو مجھے اس ٹائم پکارتا تو میں تجھ کو اللہ کے ہاتھوں سے بھی چھڑا دیتا۔ کیا کہا کہ اگر تو اس ٹائم مجھ کو پکارتا تو اس وقت میں تجھ کو تصرف، یعنی کہ تصرف ہے یہ اللہ رب العزت بہت کو یعنی کہ حق عطا فرما دیتا ہے، سمجھ گئے، حق دے دیتا ہے کہ تجھ کو بھی حق ہے، جیسے کہ حشر کے میدان میں حق دیا جائے گا تجھ کو صفات کا حق ہے، تجھ کو صفات کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ولایت کے مقام میں پہنچ کر، صدق کے مقام میں پہنچ کر اپنے بہت سے بندوں کو یہ تصرف عطا فرما دیتا ہے، سمجھے کہ میرے بندے کو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے لیے اجازت۔ ایسے ہی باعث بستانی تھے، ایسے شیخ ابوالحسن حقانی تھے، ایسے شیخ بہاؤالدین نسور تھے، ایسے خواجہ محی چشتی تھے، اور ایسے محبوبی ہارونی محبوب سبحانی تھے، اور ایسے مجدد علی ثانی تھے، سمجھ گئے؟ یہ سب کے سب بزرگ اس طریقے کے جو اہل تصوف تھے، اہل تصوف تھے، یہ بزرگ اس طریقے کے تھے۔ یہ مقام بہت کم مل پاتا ہے میرے عزیزوں، بہت کم مل پاتا ہے یہ مقام، کیا تو میرے عزیزوں جب انسان فکر کے مقام کو پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے اور اس کی صداقت کامل ہو جاتی ہے، پھر وہ پھول کھلنے لگتے ہیں جو سچی دین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں پھر وہاں پر کشف و کرامات کی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، نہ ہونے والی بات ہونے والی بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ عام اپنوں سے وہاں اکثر کام وہاں ہوتے ہیں، بشرطے کہ آدمی اس مقام کو پہنچ جائے۔ تو میرے اسی لیے راستہ عام راستہ نہیں ہے، یہ تو خاص راستہ ہے، فاصل خاص ہے۔ اس راستے میں کذابوں کا، جھوٹوں کا، فریبوں کا، ریاکاروں کا کام نہیں ہے۔ اس راستے میں جو صدیقین ہیں، سچے ہیں، استقامت والے ہیں، انہی کا حق ہے اور انہی کا کام نہیں ہے۔ یہ کہ خاص جگہ میں جب تک اس کے پاس وہ کارڈ نہ ہو تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا نا، یہ عام راستہ نہیں ہے۔ اچھا، عام راستہ نہیں ہے، عام لوگ نہیں چل سکتے۔ جو خاص ہیں، جن کو وہ پرمٹ ملا ہوا ہے، وہ کارڈ ملا ہوا ہے، وہ پاس ملا ہوا ہے، جن کو پاس ہے وہی پار کر سکتے ہیں اس راستے کو، دوسرے نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے میرے اسی راستہ یہ عام راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے نماز روزہ پڑھو اور بس ٹھیک ہے اللہ کرو، کہاں اس فقیری کے چکروں پڑتے ہو، ورنہ یہ تو میرے عزتوں سے تم کو باندھ دے گی۔ ہاں، یہ تو تم کو باندھ دے گی، پھر اس کی چسکی لگ جائے گی تم کو، تو پھر تم یعنی کہ ہر چیز سے پھر دور ہونے لگو گے۔ جب ہر چیز سے دور ہونے لگو گے تو ساری چیزیں تم سے دور ہونے لگیں گی، بیوی بچے، کاروبار، اور چیزیں دور ہونے لگیں گی، پھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ زیادہ فقیری کے چکر میں مت کرو، بس اپنی نماز روزہ پڑھو اور رہو، بس اللہ کرو، کیا ہاں، ورنہ اس معاملے میں پہنچ کر انسان پھر بہت گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، کیا دیکھیے بہت گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری چیزوں عشق کے مقام میں پہنچ کر پھر اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتا ہے جو کشف و کرامات کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے حضرت شاہ ہند صاحب اللہ نور اللہ مبرکتہ دہلی میں آرام فرما ہے، دوسرے نسل سلسلہ
ہندوستان کے اندر اعزاز ہوا۔ حضرت بڑے مہمان نواز تھے، حضرت کے یہاں بڑے بڑے غریب امیر سب لوگ آتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے، آپ کا چرچا تھا، ان میں نہیں دور دور تک آپ کی چرچا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے یہاں بڑے مہمان آتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک دن کی بات کہ حضرت کے یہاں مہمان آ گئے مگر کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت بڑے پریشان تھے کہ مہمانوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، ایسی بے چینی تھی۔ سامنے کے نانوائی رہتا تھا، اس نے حضرت کے آنے جانے کو پہچان لیا کہ حضرت کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور شاید آج کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس لیے حضرت کبھی اندر کبھی باہر آ جا رہے ہیں۔ اس نے ایک بہت بڑے سخت میں کھانا لگوا کر اور دسترخوان ڈھکوا کر اور حضرت کے یہاں پہنچوا دیا۔ حضرت ادھر مہمانوں کے ہاتھ دھلوا چکے تھے، تاخیر ہو رہی تھی، کھلانے کو کچھ تھا نہیں کہ کھانا کھا لو۔ جیسے ہاتھ دھل کر بیٹھے وہ سخت سامنے آ گیا۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، ایسے موقع پر کوئی مدد کر دے آ جائے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ سب مہمانوں نے کھانا کھایا، حضرت بڑے خوش ہوئے۔ وہ مہمان چلے گئے، برتن والا بھی برتن اٹھا کر لے گیا، اس نانوائی کو بلایا کہ بھائی میں تجھ سے آج بڑا خوش ہوا، اور تم نے ایسے موقع پر مدد کی کہ اس وقت میرے پاس کچھ مہمانوں کو کھلانے کے لیے نہیں تھا اور تو نے وہ کھانا بھیج دیا، میری لاج رہ گئی، میں تجھ سے بڑا خوش ہوں، بول تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضرت بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ جیسا ہی بن جاؤں، تاکہ نہیں کچھ اور مسئلہ دے کیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے ولی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے بس ہو جاتا ہے، کہ نہیں کچھ اور مسئلہ دے کہ حضرت اور کچھ نہیں چاہیے، وہ یہ چاہیے کہ آپ جیسا بن جاؤں۔ حضرت نے کہا کہ اچھا جب نہیں مانتا ہے تو آج رات کی عشاء کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر میرے پاس آ جانا۔ ایسا ہی کیا، مختلف کاموں سے فارغ ہو کر غسل کر کے وہ نانوائی اور نئے کپڑے پہن کر حضرت کے پاس آ گیا۔ رات کو حضرت کے کمرے میں حجرے میں رہا۔ کہتے ہیں کہ صبح کو جب نکلے نماز کے لیے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت باقی بلّہ صاحب علیہ رحمہ کون ہے اور وہ نانوائی کون ہے۔ پیروں سے پتہ چل رہا تھا کہ پیر لڑکھڑا رہے تھے، ویسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چند قدم وہ چلا تھا، حضرت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ وہ لڑکھڑا کے نیچے گر گیا اور فوراً انتقال کر گیا۔ کیونکہ جس کو آہستہ 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 40-50 سال کی عمر میں سیوک کیا ہو، جوان کیا ہو، تو ایک دم سے کسی چیز کے اندر ڈال دی جائے تو کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ وہ ولایت کیسے برداشت ہو جائے گی؟ ساری چیزوں کے لیے میرے جو بچپنا ہوتا ہے، ساری چیزوں کے لیے جوانی بھی ہوتی ہے، ساری چیزوں کے لیے میرے جو بڑھاپا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، ہر چیز کی جو بچپن کی ابتدا ہوتی ہے کب تک چلتی ہے، پھر جوانی کی ہوتی ہے، پھر بڑھاپے کی ہوتی ہے، اور ایک دم سے ڈال دیا تو کیسے برداشت ہو جائے گی؟ اسی طرح ولایت کی بھی ایک بچپنا ہوتا ہے، ولایت کی ایک جوانی ہوتی ہے، ولایت کا بھی ایک بڑھاپا ہوتا ہے۔ اب ساری چیزیں اس کے اندر ایک دم ڈال دی گئی تو کیسے برداشت ہو جاتی ہے اس کے اندر؟ آج بھی ان کا آرام گاہ دہلی میں ہے، عیدگاہ کے قریب میں پڑتا ہے، پورے کے قریب میں پڑتا ہے، سنگارا چوک ہے، ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں حضرت کی مسجد ہے، وہیں پر مسجد کے ساتھ میں حضرت کی آرام گاہ ہے۔ آج بھی کوئی اہل دل اگر جاتا ہے، اہل حال اگر جاتا ہے، اہل مراقب اگر جاتا ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا سا مراقبے کا ایک طریقہ اگر دے دیا ہے اور وہاں جا کر مراقبہ کرتا ہے، حضرت سے تعلق جوڑتا ہے، تو مراقبے کے اندر زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت کے فیض ایک عام ہے، یہ فیض حضرت کا ایک عام طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا بھی اہل مراقب ہے اور وہاں پر مراقبے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ایکٹو ہو کر، تو حضرت کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ جتنے آسان طریقے سے میں نے حضرت کے یہاں زیارت دیکھی ہے، جتنے آسان طریقے سے میں نے حضرت کے روزے پر جا کر حضرت کی زیارت دیکھی ہے، اتنی آسان زیارت میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں اپنا یہ معاملہ بتا رہا ہوں کہ مراقبے کے ذریعے جتنی جلدی اور جتنے آسان طریقے سے جتنا صحیح مشاہدہ حضرت کا ہو جاتا ہے، کسی اور بزرگ کی مزار پر جا کے جلدی ان کا مشاہدہ نہیں ہو پاتا۔ یہ کون سے؟ مجدد صاحب علیہ رحمہ کے مرشد۔ یہ کہاں سے آئے؟ باہر سے آئے۔ ان کے شیخ و مرشد نے کہا تھا کہ بیٹا تم ہند جاؤ، ہند میں ایک طوطا ہے، وہ ڈال ڈال گاتا ہے، اس طوطے کو پکڑو۔ ہند میں آ گئے، ادھر ادھر کافی باقی بلّہ صاحب نے سیر کی،
مگر اس طوطا نہیں ملا. جیسا چیتر پکڑنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے, طوطے والا طوطا پکڑنے کے لیے جاتا ہے, ایسے کافی انہوں نے سیر کی کہ کسی کو طوطا مل جائے, نہیں ملا. مجبور ہو کر مایوس ہو کر دہلی میں بیٹھ گئے. انتظار کی طوطا ہے, میں طوطے کو پکڑوں. مجدد صاحب علیہ رحمہ حج کے لیے جا رہے تھے. جب دہلی پہنچے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں, بڑے باکمال ہیں, اللہ کے دیوانے اور عاشق ہیں, آپ ان سے ملاقات کر لیجیے. تو آپ مولوی تو تھے, تو آپ نے کہا کہ میں اس سے ملاقات کر کے کیا کروں گا. مولوی تھے مگر اس راستے میں نہیں تھے. کہا کہ نہیں حضرت کبھی کی ملاقات. کہتے تھے خیر بہرحال ملاقات کے لیے گئے. جانے کے بعد جب حضرت نے دیکھا خانقاہ میں سے نظر ڈال کر کہ ہاں طوطا آ گیا ہے, پہچان لیا کہ طوطا آ گیا ہے, بلا لیا, بٹھا لینے کے بعد پہلی ملاقات میں حضرت نے وہ توجہات ان کے اوپر ڈالی کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے. تو یوں کہتے میں کیا کروں ان کے پاس جا کر, اچھا اب جانے کا نام ہی نہیں لیتے. کہتے ہیں کہ حج کا ارادہ بھی منتظر کر دیا, حج کے لیے بھی نہیں گئے. حضرت کی خدمت میں کچھ وقت گزارنے کے بعد حضرت نے اجازت وغیرہ ان کو دے دی اور یہاں تک کہ اپنا سلسلہ بھی بند کر دیا اور پورا حلقہ ان کے حوالے کر دیا. مجھے صاحب نے کہا کہ بیٹا صرف میرا کام اتنا ہی تھا اور میرے شیخ و مرشد کا حکم اتنا ہی تھا کہ طوطا ہے ڈال گاتا ہے, یعنی کہ اس کا علم اتنا اونچا ہے, اس طوطے کا علم اتنا اونچا ہے, سمجھیے کہ اس کا خیر پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے. تم اس کو پکڑو. بیٹا میں تیرے لیے یہاں آیا تھا, اب سارا حلقہ تجھ کو سنبھالنا ہے. اس کے بعد سے مگر عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ کے بھی اتنے مخالف تھے لوگ, یہاں تک کہ سگے بھائی تک مخالف تھے اور بھی مخالف تھے. حضرت اپنے بھائی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرے بھائی جان میں تجھ کی نصیحت کرتا ہوں, ایک والی نامہ بھیجتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر مرکز ہے تو سرہند میں ہے, پوری دنیا کا مرکز ولایت کا مرکز سرہند میں ہے. اے میرے بھائی تو اس در کو چھوڑ کر کہاں جائے گا. کہتے ہیں کہ جس دور مجدد صاحب علیہ رحمہ کا دور تھا دونوں دنیا میں اس وقت میں اس سے اچھا نظام عمل کا کہیں نہیں. آپ کے کہتے ہیں کہ کئی ہزار خلیفہ تھے. پہلی بات ہے چند دنوں جو رہ لیتا تھا سچے دل سے وہ خلافت کا حقدار بن جاتا تھا. جو سچے دل سے چند دنوں حضرت کے پاس رہ لیتا تھا, چند مہینے رہ لیتا تھا, چند سال رہ لیتا تھا. ہاں کئی سال رہتے وہ سچے دل سے نہیں رہتے. ہاں کئی سال رہتے سچے دل سے نہیں رہتے. آج کسی کے بنتے ہیں, کل کسی کے بنتے ہیں, آج محنت کرتے ہیں, کل چھوڑ دیتے ہیں. جو حضرت کا سچے دل سے بنتا تھا میرے چیز اللہ تو اس کو خلافت ہی نصیب فرما دیتا. تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دور کے اندر مجدد صاحب کا وہ مقام عطا کیا تھا جو کہ ایک نبی کا مقام ہوتا ہے. جیسے پوری دنیا میں ایک نبی ہوتا ہے چھایا ہوا, اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر مجدد صاحب چھائے ہوئے تھے اور پوری دنیا کے اندر سب سے واحد مرکز اس دور کے اندر مجدد صاحب کا مرکز تھا. ساری ولایت کا مرکز وہاں تھا, سارے علم کا مرکز وہاں. تمام سلسلوں کی اصلاح آپ نے کی, تمام علماء کی, کتنے ہی علماء کی اصلاحیں آپ نے. تو میرے چیزوں جب انسان صدق کے مقام کو پہنچتا ہے, اللہ رب العزت کے عشق کے مقام کو پہنچتا ہے, پھر اللہ رب العزت کی چیزیں آسان فرما دیتا ہے. سمجھے, پھر کشف و کرامات بھی آسان ہو جاتی. ایک جگہ میں نے حضرت کا ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت کا ایک مریض تھا, وہ کہیں جنگل میں تھا. جنگل میں ایک شیر نے اس کو گھیر لیا. اور وہاں پہ دیکھنے والا نہیں تھا, پوچھنے والا نہیں تھا, بڑا پریشان تھا. اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کے غلام کو شیر نے گھیر لیا ہے. کیا کہا کہ حضرت آپ کے غلام کو شیر نے گھیر لیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ فوراً عصا لے کر آئے اور اس عصے سے اس شیر کو جو بھگایا تو جنگل کی طرف بھاگا چلا گیا. حضرت کی بڑی بڑی کشف و کرامات ہیں, سمجھ کے جو کہ اس دور کے اندر بیان کرنے کی مشکل ہے. آج کے دور میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں, جو خود گمراہ ہیں, دور ہیں, دل بھٹکے ہوئے ہیں. سمجھ کے اس لحاظ سے ساری باتیں بتلا کر بھی اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کے ساتھ عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تم عقیدہ صحیح رکھو، کیوں یہ چیز جو ملتی ہے دلوں سے ملتی ہے، یہ چیزیں جو ملتی ہے دلوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تمہارا دل صحیح ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تمہارا دل صحیح ہوگا تو میری عزت سے تمہارے دلوں کے اندر ہی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور جو تمہارا دل اللہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے، پھر کہاں سے تمہارے دلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں؟ سمجھے؟ ہاں، اس سے صداقت والی زندگی، سچے اپنے دل، سمجھ اپنے سچے دل ہوں اور اپنے اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اور دلوں میں صداقت ہو، کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو، سچی صاف ستھری زندگی ہو، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ میرے عزیزوں تم اپنے مقام کو پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔